بعض اوقات شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آوازیں دب جاتی ہیں، سچ گم ہو جاتا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے اور اس سے متعلق غیر متعلق قسم کی 50 باتیں پھیل جاتی ہیں۔ تحریک لبیک نواز شریف کے خاتمے کے لیے بنی تھی، تحریک لبیک کو جرنیلوں نے بنایا تھا، تحریک لبیک ایک متشدد جماعت ہے، تحریک لبیک اپنے بنانے والوں کے قابو میں نہیں رہی، تحریک لبیک کے علماء اور وہ سب لوگ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ کسی کی بات نہیں سنتے، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ وزیروں کے استعفے لیتے ہیں، وہ لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں، لوگ ان کے دلائے ہوئے اشتعال میں آ کر گولیاں چلانے پر تیار ہو جاتے ہیں، تحریک لبیک کے کارکنان متشدد ہوتے ہیں، وہ بات بات پر جلسے جلوس نکالنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بات بات پر وہ حکومت کو پریشرائز کرتے ہیں، وہ ایک پریشر گروپ ہے، وہ پولیس کی ویگنیں اغوا کر لیتے ہیں، وہ ریسکیو والوں کی گاڑیاں اغوا کر لیتے ہیں، وہ پتھروں کی ٹرالیاں لے کر آتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ڈنڈے لے کر آتے ہیں، اس کے لیڈران کے دفتر سے اتنا سونا نکلایا، اتنی گھڑیاں نکلائیں، اتنے کیش نکلایا، ان کو چندہ دینے والے کون ہیں، ان کو چندہ دینے والوں کو ٹریس کرنا پڑے گا، ان کے فیک نیوز پھیلانے کا ان کے پاس نیٹ ورک ہے، اس نیٹ ورک کو ٹریس کرنا پڑے گا، سائبر کرائم کے تحت پرچے ہوں گے، پیکا ایکٹ لگے گا، دہشت گردی کے پرچے ہوں گے، ان کے لیڈران کدھر گئے، ڈھونڈو روپوش ہو گئے، ایجنسیاں اٹھا کر لے گئیں، نہیں پولیس کی تحویل میں ہے، نہیں وہ خود غائب ہوئے ہیں، وہ اپنے مریدوں کے گھر بھاگ گئے ہیں، نہیں وہ آزاد کشمیر چلے گئے ہیں، نہیں وہ خیبر پختونخوا چلے گئے ہیں، یعنی کال معروف ہو گیا ہے اور سچ کہیں گم ہو گیا ہے، چھپ گیا ہے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہوں گی، تحریک لبیک سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہوگا، ٹی ٹی پی سے بھی بڑی دہشت گرد ہوگی تحریک لبیک، سوال یہ ہے ہی نہیں۔ ایک عام آدمی جو تحریک لبیک کا کارکن نہیں ہے، اس کے یہ مسائل نہیں ہیں، اس کا مسئلہ بہت سادہ اور ایک سوال ہے جو وہ پاکستانی شہری کے طور پر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ گولیاں کیوں چلاتے ہیں۔ اس کے سوا کسی بات پہ پاکستان کے عام شہری کو دلچسپی نہیں۔ اگر آج آپ عدالت میں اپنے نام نہاد ججوں کی بجائے کوئی اصل جج بھی لا کر بٹھا دیں گے اور وہ اسٹیبلش کر دے گا کہ تحریک لبیک ایک دہشت گرد جماعت ہے، اسے 4th شیڈول میں ڈال کر بین کر دیا جائے، تو بھی ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ 100 مرتبہ بین کر دیں، ہم تحریک لبیک کے ووٹر سپورٹرز نہیں تھے، پاکستانیوں کی بڑی تعداد تحریک لبیک کی ووٹر سپورٹر نہیں ہے۔ پاکستان میں پہلے نمبر پر مقبول ترین سیاسی جماعت سب کو پتہ ہے وہ ہے جس کو آپ نے کوئی سیٹ نہیں دی، یعنی کہ تحریک انصاف۔ اس کے بعد کوئی دوسرے یا تیسرے نمبر پر اگر ہے تو وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں سے کوئی ہوگا، پتہ نہیں کون ہوگا، لیکن انہی دونوں میں سے کوئی ہوگا۔ چوتھے نمبر پر اگر کوئی ہوگا تو وہ شاید ایم کیو ایم ہو، یا شاید اختر مینگل صاحب کی جماعت ہو، یا جو بھی جماعت ہو، اور اگر ڈاکٹر مہرنگ اپنی جماعت کو رجسٹر کروا لیں بی وائی سی کو اور وہ بھی انتخابی سیاست میں آ جائیں، تو پھر شاید تحریک انصاف کے بعد دوسرے نمبر پر مقبول ترین جماعت ان کی ہوگی۔ لیکن جو بھی ہوگا یہ بحث ہے نہیں ہماری۔ تحریک لبیک پاکستان کی مقبول ترین یا ووٹ لے سکنے کی صلاحیت رکھنے والی جماعتوں میں کوئی نیچے سے چوتھے پانچویں نمبر پر، 8ویں 10ویں نمبر پر اگر ہیں، جہاں بھی ہیں اس سے اوپر ان کی پوزیشن نہیں ہے۔ لہٰذا پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد تحریک لبیک کے ووٹرز پر مشتمل نہیں ہے، اس کے سپورٹرز پر مشتمل نہیں ہے، وہ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا سوال صرف اور صرف ایک ہے، آپ گولی کیوں چلاتے ہیں؟ آپ نے تحریک انصاف کے لوگوں پر گولی کیوں چلائی؟ ہم تحریک انصاف کے کارکنان نہیں ہیں، ہم نے ساری زندگی تحریک انصاف پر تنقید کی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کے لوگوں پر گولی کیوں چلائی؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے تحریک لبیک کے لوگوں پر گولی کیوں چلائی؟ ہمارا مسئلہ صرف اور صرف پاکستان کے عام شہری کے حقوق کا مسئلہ ہے، اس کے سوا ہمیں آپ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ کی ان نام نہاد قسم کی جو پولیٹکس ہے جو آپ نے شروع کر رکھی ہے پاکستان کے عوام کے خلاف، جو آپ کے دہشت گرد اور غدار قرار دینے کا ایک بھوت سوار ہے آپ کے اعصاب پر، یہ آپ سوار رکھیں۔ آپ نے جس جماعت کو ڈالنا ہے 4th شیڈول میں ڈالتے جائیں۔ ظاہر ہے جب پاکستان میں سیاست ہے ہی نہیں، جب تک پاکستان میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں حکومتیں نہیں بدل جاتی، تب تک آپ چاہے تحریک انصاف کو بھی 4th شیڈول میں ڈال دیں، نون لیگ کو بھی ڈال دیں، پیپلز پارٹی کو بھی ڈال دیں، تحریک لبیک کو بھی ڈال دیں، ایم کیو ایم کو بھی ڈال دیں۔ جو لوگ ہیں وہ صرف مہرے ہیں، کٹھ پتلیاں ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، نہ ہو۔ ہمیں اب ظاہر ہے ہم آپ ہی حکومت کر رہے ہیں نا، یہ شہباز شریف وغیرہ یہ تو سب پپٹس ہیں، ربر سٹیمپس ہیں، ان کو تو آپ اگنور پہ لگائیں۔
لہٰذا جو بات صرف ہمارے مطلب کی ہے ہمیں اس کا جواب دے دیں. آپ کی بڑی مہربانی. آپ لوگوں پہ گولیاں کیوں چلاتے ہیں؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ پاکستان کے عوام کی زندگیاں چھینیں؟ آپ کو پاکستان کے عوام اپنے ٹیکس سے تنخواہ دیتے ہیں. آپ پاکستان کے عوام سے تنخواہ لے کر آپ پاکستان کے عوام کے ٹیکس سے بندوقیں خرید کر پاکستان کے عوام پر بندوقوں سے گولیاں کیوں چلاتے ہیں؟ ہمارا سوال صرف اور صرف اتنا ہے.